اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد الحمدللہ آج ہم نے 11ویں پارے کی تلاوت کی تو 11ویں پارے کے اندر جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے ان میں سے چند ایک اہم مطالب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز سورہ توبہ کی باقی آیات سے ہو رہا ہے اور پھر آگے مکمل سورہ یونس بھی ہے اور پھر سورہ ہود کی ابتدائی چند آیات پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ آیت نمبر 94 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ توبہ، اور جو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو مطالب بیان فرمائے ہیں ان کا گزشتہ پارے کے اندر پیش کردہ مطالب سے اس کا ایک ربط اور تعلق بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر اس سورہ مبارکہ کے اندر ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا تھا۔ اور جنگ تبوک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کفار کے خلاف لڑی جانے والی انتہائی اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اور بلکہ اسلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے زمانے میں آخری جنگ تصور کی جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی جنگ بظاہر نہیں ہوئی۔ اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ باقی جو جنگیں ہیں اس سے پہلے کہ ان سے حالات اور شرائط کے اعتبار سے زیادہ سختیاں اور زیادہ مشکلات مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ ایک تو گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیوں کے موسم کی وجہ سے عرب کے اندر جو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اس سے لوگ نڈال ہیں، اور دوسرا فصل کی کٹائی کا موسم بھی ہے۔ اور ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بعض لوگ جہاد کے اوپر تیار نظر نہیں آتے اور بہت سارے افراد تیار ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے باقاعدہ مختلف قسم کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور اس پارے کا آغاز انہی سے ہو رہا ہے، یعنی جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے افراد، خاص طور پر منافقین اور سست ایمان لوگ کہ جو جنگ میں شرکت کرنے سے معذرت کر رہے تھے اور مختلف قسم کے بہانے بنا رہے تھے، اس پیغام سے آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے کہ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دیجئے عذر مت تراشو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور ان قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم لوگ غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ پھر اس کے بعد والے آیت میں ارشاد ہے کہ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے درگزر کر دینا، یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان سے سرزد ہونے والے اعمال کی سزا میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جنہوں نے مختلف بہانے بنائے، خاص طور پر منافقین، اور جنگ میں شرکت نہیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات کریں تو پھر ان کے بہانوں کا تذکرہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر بہانے بنائیں گے، قسمیں کھائیں گے کہ ہماری یہ مشکلات تھی، فلان مشکلات تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ نے حضور اکرم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر درگزر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو آپ بس نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے حکم رسول کے سامنے اطاعت کرنے کے بجائے اس کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دیا ہے، تو لہٰذا ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد چند آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق کے حوالے سے فرمایا کہ انفاق جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے، اور اس وقت کے خاص حالات کے تناظر میں فرمایا، اور یہ آج کے معاشرے کے اندر بھی یہی دو طبقے آپ کو نظر آئیں گے، یعنی یہ جو دو سوچ ہے ان کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ ایک تو آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ انفاق کو تاوان سمجھنے والے اعراب، مدینہ کے اندر کچھ ایسے افراد تھے کہ جو انفاق کرتے تھے
اور پھر منت جتاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی تاوان دے رہے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ اے رسول کہ تم پر کوئی گردش ایام آئے تو بری گردش خود ان پر آئے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ایک طبقہ کہ جو پیسے جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو جب انفاق کرتے ہیں تو کسی اور سے امید نہیں رکھتے، ان کی امید اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ کے رسول سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اور انہی بدوؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی ایک اہم آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولین مہاجرین صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام سے اپنی رضایت کا اعلان فرمایا۔ ارشاد ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اسلام لانے میں اور جو نیک چال چلن میں ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اسی طرح سورہ فتح کے اندر بھی اللہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسی طرح رضایت کے حوالے سے آیت نازل فرمائی ہے۔ عام طور پر جو آج صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ جو رضی اللہ لگاتے ہیں تو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کی بنیاد پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان میں سبقت لینے والے مہاجر صحابہ کرام اور انصار صحابہ، مہاجر صحابہ کرام میں یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ وہ اصحاب شمار ہیں کہ جنہوں نے کم از کم جنگ بدر سے پہلے ہجرت کی، یعنی 2 ہجری سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ ان میں وہ مہاجرین بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی دونوں حبشہ کی ہجرت کے دوران، اور وہ مہاجرین بھی جنہوں نے جنگ بدر سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو مہاجرین میں یہ، اور انصار میں سابقین وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد بیعت عقبہ کے مقام پر عقبہ کے مقام پر آپ کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی تھی، تو وہ اور اسی طرح جنگ بدر سے پہلے ایمان لانے والے جو مدینے کے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سابقون ہیں۔ لیکن جو بعد میں آنے والے تابعین ہیں، اب یہاں پر ان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو نیک چال چلن میں ان کے پیرو ہوئے، ان کے تابع ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب اس کی تفسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو وہی اصطلاحی تابعین کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی، ان سے دین کو لیا، وہ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن صرف وہ نہیں ہے بلکہ ان کے بعد آنے والے سارے لوگ، سارے مسلمان کی جو نیک ان چال چلن میں احسان کے ساتھ ان سابقون الاولین کی اتباع اگر کریں تو اللہ رب العزت گویا کہ ان سے کیا ہے اپنی رضایت کا یہاں پر اعلان فرما رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مطلق طور پر اطاعت اور اتباع کی بات نہیں فرمائی اللہ رب العزت نے، بلکہ نیکیوں کے حوالے سے بے احسان، خاص طور پر لفظ احسان کو یہاں پر ذکر فرمایا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان معاملات میں اگر انسان ان کی اگر اطاعت کریں تو اللہ رب العزت کی رضایت جو ہے وہ شامل حال ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ میں مدینہ منورہ میں موجود اور مدینہ کے اطراف موجود منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ ان بعض منافقین کا تذکرہ کہ جو مدینہ میں تھے یا مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کے عذاب کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد والی آیت میں صحابہ کرام کے کچھ اور طبقات کا تذکرہ ہے، جس میں ارشاد ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا،
اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر مسلسل آیت نمبر 100، 101 اور 103 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے مختلف گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ لوگ تو ایسے راسخ العقیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور کچھ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو ظاہراً حضور کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر کیا ہے، منافقت چھپائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اعلان فرمایا۔ اور کچھ لوگ ایسے کہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں اور پھر کبھی کیا ہے، نیک کام کرتے ہیں، یعنی بالکل، اور لیکن ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور ان کو معاف فرمائے۔ یہ اسی قسم کے طبقات ہر دور میں انسانی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے تمام کاموں کو نیکی کے اوپر استوار کرتے ہیں، فرامین الہی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً مسلمان ہیں، ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے کیا ہے، اسلام کے بھی منکر ہیں اور دین کی تعلیمات کے بھی منکر ہیں۔ اور اسی طرح کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی نیک کام بھی کرتے ہیں، کبھی برے کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نیک بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر معاف فرمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے دائرے میں بخش سکتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 107 اور 108، پھر 109 اور 110، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا تذکرہ فرمایا۔ مسجد ضرار کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے پہلے میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ لوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، آیت نمبر 107، جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی اور کفر اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نیز ان لوگوں کی کمین گاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے ارادے فقط نیک ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت، آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، البتہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جنگ تبوک کے زمانے کے حالات ہیں کہ جنگ تبوک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ مسجد بنائے تھے مسجد قباء کے مقابلے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو مدینہ پہنچنے سے پہلے چند دن آپ قباء میں قیام پذیر رہے تھے، اور اس دوران آپ نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی جو پہلی مسجد ہے اسلام کی، مسجد نبوی سے بھی پہلے کی مسجد ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 108 میں فرمایا، جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اس کا اشارہ اسی طرح۔ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اور مسجد بنا دی، منافقین نے، ٹھیک ہے، منافقین نے مسجد بنائی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو وہ لوگ اپنی منافقانہ سرگرمیوں کا مرکز بنائیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر بیٹھ کر لیں، کیونکہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں جو سرگرمیاں کرتے تھے، جو نیک اعمال انجام دیتے تھے، وہ تو جا کر مسجد میں کرتے تھے، لیکن ان کے لیے وہاں پر جا کر اپنی منافقت کو جاری رکھنے کا موقع نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے لیے الگ مرکز بنا لیا، اور پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، باقی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے ان لوگوں کی خاطر بنائی کہ جو یہاں سے جا کر مسجد قباء میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے بوڑھے ہیں، جیسے خاص حالات میں جب بارش وغیرہ ہو رہی ہو، تو ان کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ وہ یہیں قریب جو ہے مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔ تو اس لیے حضور کو بھی دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پر نماز پڑھائیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ باقاعدہ اس کو ایک حضور جو ہے تسلیم کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسجد کو خراب کرنے کا حکم ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا، مسجد گرا دی، نہ صرف مسجد گرا دی بلکہ اس کو آگ لگا دی، نہ صرف آگ لگا دی بلکہ جہاں پر مسجد بنائی تھی اس کو مکے اور اطراف کے مختلف گھروں کا جو
کچرا وغیرہ ہوتا تھا وہاں اس کے کچروں کو پھینکنے کی جگہ جو ہے میں تبدیل کر دیا۔ اس حد تک اس سے بیزاری کا حضور اکرم کو حکم ہوا کہ اعلان کر دے، کیوں؟ چونکہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف ایک سازش یہاں پر ہو رہی تھی۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں کی بات ہے۔ جنگ تبوک 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وقت ان لوگوں کی سرگرمیاں اس طرح تھیں، لیکن یہ لوگ اپنی سازشوں کو اس مسجد کے ذریعے چھپانا چاہتے تھے، حضور اکرم کی نماز کے ذریعے چھپانا چاہتے تھے، پردہ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فاش کر دیا۔ تو اب اس کے بعد فرمایا، بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلبی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، چنانچہ وہ عمارت اسے لے کر آتش جہنم میں جلے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی اندرونی کیفیت کو بیان فرمایا، ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش ہو جائیں، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے، چونکہ وہ رسوا ہو گئے، یعنی ان لوگوں کی دل کی جو اندرونی حالت تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ تو یہ مسجد ضرار کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی بھی اعتبار سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر، اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنے کی خاطر، اپنی سازشوں کو، اپنے مفادات کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر اگر کوئی مسجد اگر بناتے ہیں، تو یہ گویا کہ قرآن کریم کے اصطلاح کے مطابق جو ہے پھر وہ مسجد ضرار بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کے سامنے عرض کر لوں، آج کے دور میں کیا ہم کسی مسجد کو مسجد ضرار قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر تو حضور کا زمانہ تھا، وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ جو ہے اس مسجد میں نہ جائیں، اور اس مسجد کے بنیاد کا جو ان کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں، شرپسندانہ ان کے عزائم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کھول کر بیان فرمایا۔ ہم اس طرح ایک دوسرے کے، خدا نخواستہ اگر کسی کے ایسے عزائم ہیں، پہلے تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ کہ کسی مسلمان کے ایسے جو ہے وہ مقاصد نہیں ہوں گے، بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ عبادت کی خاطر، لیکن اگر خدا نخواستہ ہو بھی صحیح، تو ہم اور آپ جو ہے لوگوں کے دلوں کے حالات کے بارے میں علم نہیں رکھتے، تو ہم ایک دوسرے کے مساجد کے بارے میں اس قسم کی اس کی طرف جو ہے نسبت نہیں دے سکتے کہ فلان کی مسجد جو ہے مسجد ضرار ہے، تو فلان کی مسجد جو ہے وہ کیا ہے، صحیح مسجد ہے، اور وہ مسجد ضرار ہے، اس کو گرا دینی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ جو اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو تو جو ان کے ساتھ سلوک فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات ان پر عیاں ہو چکی ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ مشرکین کے حق میں دعا کرنے سے روکا گیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور اس آیت کریمہ کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی جو دائرے اسلام میں آنے سے پہلے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان کے استغفار کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی، تو یہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اس میں روکا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اور اس کے بعد والی آیت میں یہ فرمایا کہ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کرنا چچا کے لیے اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن خدا ہے، آزر وہ دشمن خدا ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ یقیناً حضرت ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں بیان فرما دیا۔ تو آیت کا جو شان نزول تھا وہ یہی تھا کہ بعض اصحاب کی طرف سے پوچھنے کے بعد یہ عرض کیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ بعض مفسرین نے، بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو زبردستی حضرت ابو طالب کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضور جو حضرت ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، جبکہ حضرت ابو طالب کفر اور شرک کے اوپر جو اس دنیا سے چلے گئے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اپنے اس کے مطابق، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا
اور اسی طرح ایک دو آیت جو ہے وہاں بھی پیش کرتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 26 بھی، کہ وہ ان کو روکتے ہیں لیکن خود جو ہے ان سے دور رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بھی یہ لوگ حضرت ابو طالب کے اوپر جو ہے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ۔ لیکن دیکھیں حضرت ابو طالب کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب اسلام کی وہ ہستی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آپ نے پہنچانا شروع کیا تو سب سے زیادہ سخت ترین حالات 23 سالہ دور پیغمبر میں، دور نبوی میں سب سے زیادہ سخت ترین حالات مکے کے اندر تھے 13 سالہ، اور ان میں بھی سب سے زیادہ ابتدائی دور نبوت کے تھے۔ ان حالات میں انتہائی سخت ترین حالات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع، سب سے زیادہ مدافع جو بن کر سامنے آئے وہ حضرت ابو طالب کی ذات گرامی ہے۔ آپ ابتدائی بعثت کے 10 سالوں میں جہاں جہاں پر بھی سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے دفاع کرنے والوں میں سر فہرست جن کا نام نظر آئے گا وہ حضرت ابو طالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کی خاطر سختیاں برداشت فرما رہے ہیں۔ شاہ ابو طالب کے وہ 3 سال بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ان 3 سالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مشکلات تھیں، اور راتوں کو حضرت ابو طالب جو ہے اپنے بیٹوں کو حضرت رسول اکرم کی جگہ آدھی رات کو سلا دیتے تھے، پیغمبر اکرم کا بستر تبدیل فرما دیتے تھے تاکہ کہیں دشمن کی طرف سے اگر اٹیک ہو تو اپنے بچے قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں۔ جس طرح اس آیت کریمہ کو حضرت ابو طالب کے اوپر فٹ کرنے والے بعض لوگ شاہ ابی طالب کی توجیہ بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں نا کہ قرابت داری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے وہ حمایت کر رہے تھے۔ رشتہ داری اور قرابت داری بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت بھتیجے کے، لیکن اپنے بھتیجوں کو بھتیجے کی جگہ کے اوپر اپنے بیٹوں کو سلا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے، اندر ایک ایمان کا ایک جذبہ تھا، جس ایمان کے جذبے کی وجہ سے وہ ایسا۔ اور ویسے بھی یہ آیت کریمہ جو ہے 9 ہجری کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے ساتھ برات کا جب حکم ہوا تو اس موقع پر، اور یہ بھی جنگ تبوک کے ان حالات کو بیان کرنے کے دوران نازل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی 1-2 آیتیں جو عام طور پر وہ پیش کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں، حضور اکرم کو روکا گیا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر اکرم ابھی تک آیات الہی کی مخالفت کرتے رہے، اور آج پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم کو فرمانا پڑا کہ ان اپنے مشرک چچا کے حق میں جو ہے وہ استغفار کی دعا نہ کریں۔ یعنی پیغمبر عام مسلمان کے حوالے سے بھی، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو ہم ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ جب آیت نازل ہوتی تھی تو ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی میدان میں ان سے بھی پیچھے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ پہلے بھی روکا گیا پھر بھی نہیں رکے، اور اب دوبارہ پھر روکنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ حضرت اصل میں وہی ہے کہ سن 132 ہجری تک خلافت راشدہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کی جو حکومت رہی، تو اس زمانے میں مختلف اہل بیت اطہار کے خلاف، خصوصاً امیر المومنین کے خلاف جو سازشیں کی گئی، ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے گئے، انہی زمانے کی روایات میں سے ہے کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو گرانے کے خاطر ان کے والد ماجد حضرت ابو طالب کے ایمان کو مشکوک بنانے کی بعض روایات کی روشنی میں جو ہے وہ کوشش کی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے جنگ تبوک میں مختلف بہانوں سے شرکت نہیں کی تھی، ایک کوتاہی ان سے ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں جب مسلمان واپس آ گئے تو مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بائیکاٹ کریں ان کا۔ ان تینوں کا بائیکاٹ کیا گیا، کسی نے ان سے بات نہیں کی، سوشل بائیکاٹ مکمل طور پر۔ اور جب تو پھر وہ پشیمان ہو گئے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، صدق دل سے انہوں نے توبہ کی، اور تقریباً 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کریمہ کے ذریعے نازل ہوئے، اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جب اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی۔
کب؟ جب ان کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ قبول کریں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا نام بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع تھے کہ جن کی توبے کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ منافقین کا معاملہ الگ ہے، منافقین جو تھے ان کو اس طرح سزا نہیں دی گئی، منافقین کی سزا جو ہے ان کو حضور اکرم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کے لیے چھوڑ دیا، وہاں پر کوئی سزا نہیں دی۔ لیکن یہ منافقین میں سے نہیں تھے، یہ عام ایسے وہ تھے کہ جو حالات اور ماحول کی بنیاد پر جو ہے اس وقت ان کے اوپر یہ سستی عارض ہو گئی اور وہ شرکت نہیں کر سکے، تو ان کو بہرحال موقع دیا گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، ان کو بخش دیا۔ آیت نمبر 122، اس کے بعد والے آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر سچوں کے ساتھ ہونے کا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا۔ روایات کے اندر ہے کہ یہاں پر صادقین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، محمد و آل محمد علیہم السلام ہے، کہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 122 مشہور آیت ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ دین کے بارے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے وجوب کفائی کے اوپر یہ آیت کریمہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ نکل پڑے، لیکن ہر گروہ میں سے کچھ، ہر علاقے میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تفقہ فی الدین کر لیں، پھر اس کے بعد آ کر باقی لوگوں کو انذار کریں، ان کو دین کی تعلیمات پہنچانے کی کوشش کر لیں۔ اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ دینی تعلیم اور اسی طرح جو بھی انسانی معاشرے کے لیے ضروری جو علم ہے ان کے حاصل کرنے کے وجوب کے اوپر ایک طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت کریمہ ہے کہ ہر وہ علم کہ جو انسانیت کے لیے ضروری ہو، انسانی معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہو، دین کی تبلیغ میں معاون ہو، ان کا حاصل کرنا معاشرے کے اندر کسی نہ کسی گروہ کے اوپر فرض ہے۔ سارے لوگ اگر نہ کر سکیں تو، زیادہ لوگ اگر کر سکیں تو بہت اچھی بات۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری آیت اس سورے کی، آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے حضور، آخری نہیں اس سے پہلے والی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا تذکرہ فرمایا کہ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا، رسول اکرم تم ہی میں سے ہیں، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے۔ پیغمبر اکرم اتنے مہربان ہیں، وہ تمہاری بلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا، اور جس طرح حضور اکرم لوگوں کے ایمان کے مشتاق رہتے تھے، انتہائی سختیوں کو برداشت کر کے لوگوں تک پیغام الہی کو پہنچانے کی کوشش فرماتے رہتے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آیت کریمہ ہے کہ جس میں تائید فرمائی گئی پیغمبر اکرم کی مہربانی کی، پیغمبر اکرم کی امت کے ساتھ شفقت کی، اور پیغمبر اکرم کی نرم دلی اور مہربانی کی۔ اور اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ یونس ہے۔ سورہ یونس جو ہے مکی صورتوں میں سے، اور اس میں 109 آیات ہیں، اور اس سورے کا جو مجموعی جو اس کا موضوع ہے وہ قرآن کریم کی اصالت کی جو ہے حفاظت اور اس کا دفاع ہے، کہ جو لوگ قرآن کریم کے اندر شکوک و شبہات ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے وحی الہی ہونے کے بارے میں شک کرنا چاہتے ہیں، ان کا دفاع ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس سورے کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور یہ ایک نقطہ دیکھیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات کے ذریعے سوروں کا آغاز فرمایا ہے، وہاں پر فوراً قرآن کریم کے حوالے سے اور آیات الہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں،
اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ حروف مقطعات کا تعلق آیات الہی اور خود قرآن کریم سے ہے، جو ایک رمز ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بیان فرما رہے، اور وہی حروف ہیں کہ جو ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی حروف سے یہ کلام نازل فرمایا کہ جس کا جواب پیش کرنے سے انسان بشر عاجز ہیں، بلکہ جن و بشر ان سے عاجز ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں فرمایا کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وہی بھیجی کہ لوگوں کو تنبیہ کرے اور جو ایمان لائیں انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے۔ اس پر کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ وہ لوگ جو عام طور پر پیغمبر اکرم کو جھٹلانے والے تھے مختلف بہانے بناتے تھے، ان میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ نعوذ باللہ جادو کے ذریعے سے کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتے تھے۔ آگے بھی آیت آ رہی ہے چیلنج کے حوالے سے، ایک آیت کریمہ اسی میں بھی ہے۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر وہ ہمیشہ ان کے سامنے یہی کہتے، باقاعدہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے ان کے سرداروں کی روایت ہے کہ ان کے سرداروں نے بیٹھ کر میٹنگ کی، باقاعدہ بہت سارے سردار اس میں بیٹھے اور انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا، سوچا کہ کیا کیا جائے، قرآن کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں۔ آخر میں اسی بات کے اوپر وہ متفق ہو گئے، کہیں گے کہ یہ جادو ہے، سحر ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہے قرآن کی طرف نہ جائیں، اور اسی کا پروپیگنڈا وہ لوگ لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ تمہارے امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں زمین و آسمان کے 6 دنوں میں خلقت کا تذکرہ فرمایا، پہلے بھی یہ آیت کریمہ آ چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عرش کے اوپر متمکن ہونے کا یعنی اپنے اقتدار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بِإِذْنِ الٰہی شفاعت کے جواز کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، تو اس کی اجازت اگر ہو تو شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور مختلف روایات اور آیت کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور بعض دیگر ہستیاں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے کہ گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انسانی مزاج کے اندر جو ایک کیفیت ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے کہ جب مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے تو ہم گویا کہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں۔ یعنی یہ اور آگے بھی 2 آیتیں اور آ رہی ہیں، وہ بھی اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا ابھی۔ اور اسی طرح آیت نمبر 15 سے 17 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا کہ اور جب انہیں ہماری آیات کھول کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو، کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو اس وحی کا تابع ہوں کہ جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضور اکرم یہاں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ جو ہے ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو پیغمبر اکرم سے یہ کہتے تھے کہ آپ یہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ چھوڑیں، کوئی اور کلام پیش کر دیں۔ یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ انکار تھا۔ جب کلام الہی آپ کے سامنے ہے تو مان لیں، تسلیم کر لیں، لیکن ان کا مقصد تسلیم کرنا نہیں ہوتا۔ پیغمبر سے دوبارہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی انکار ہی کی خاطر، اس کو جھٹلانے کی خاطر۔ اب پیغمبر اکرم یہاں پر
آگے ان کے سامنے یہ بھی فرما رہے ہیں، اپنے سابقہ کردار کو ان کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، کیا میں تو ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کبھی لکھا نہیں تمہارے سامنے، پڑھا نہیں، تو میں جب یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے تو حکم الہی کو مان لو، آیات الہی کو مان، لیکن وہ مختلف بہانوں سے آیات کریمہ کا انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کا اختیار بھی نہیں رکھتا، یہ مکمل اللہ رب العزت کی طرف سے، اور کلام الہی میں تبدیلی کا جب اختیار اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو عام بندوں کو کیسے پھر اس میں تبدیلی کا اختیار ہو سکتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں انہوں نے یہ کہا، اور یہ لوگ جو انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، پس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن کریم کی شکل میں، معجزہ دکھایا، لیکن وہ محسوس معجزہ چاہتے تھے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا، جھٹلانا، انکار کرنا، بہانا، چونکہ انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں وہ زمانے کے حالات اور تقاضوں اور بشری فکری اور جو ان کے ذہنی استعداد اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں مختلف قسم کے معجزے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محسوس معجزہ عطا فرمایا جاتا تو محسوس معجزہ تو اسی زمانے کے لوگ دیکھتے، پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کیسے یقین کرتے حضور کی نبوت کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی جو کل قیامت تک کے نبی ہیں، آپ کو محسوس معجزہ اس طرح عطا نہیں فرمایا، کچھ محسوس معجزے بھی ہیں، لیکن جو دائمی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا، اس کی سچائی، اس کی حقانیت کو پہچانا، اور ایمان لانے والے لوگوں نے ایمان لایا۔ آج کے لوگ بھی اگر آپ کے اس معجزے کو دیکھیں، دل سے کدورت، بغض اور حسد کو، ضد کو نکال کر، تو اس کی حقانیت کو سمجھ کر ایمان لا سکتے ہیں۔ کل قیامت تک آنے والے لوگ، یعنی ایسا معجزہ کہ جو ہر زمانے کے لوگ دیکھ سکیں۔ پیغمبر کی نبوت جب دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو ان کا معجزہ بھی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی وقت کا اگر ایک ٹمپریری، اگر کوئی عارضی اگر معجزہ ہوتا تو اسی مکے کے لوگ دیکھ لیتے، مدینے کے لوگ دیکھتے تھے۔ آج 2020 میں ہم کیا کرتے؟ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ایمان لانا چاہتا حضور کے اوپر تو کیسے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ آج ایمان لانا چاہیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج بھی ہے، چیلنج کا جواب پیش نہیں کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا، حضور اکرم کی سچائی کا اعتراف کر لیں اور ایمان لائیں، اور کل قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے آیت نمبر 37-38 میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ چیلنج دیا کہ ارشاد فرمایا کہ کیا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلاؤ مدد کے لیے، لیکن نہیں بنا سکتے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور بعض دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ تو یہ چیلنج اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا، آج بھی اور کل قیامت تک، اور جب پیش نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ سچائی کو مان کر ایمان لانا چاہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں حضرت یونس علیہ السلام کا، آیت نمبر 71 سے 74 تک حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا کہ کشتی میں ان کے جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، باقی جن لوگوں نے مخالفت کی اور نبی کے حکم کی اطاعت نہیں کی وہ سارے غرق ہو گئے، ان کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 75 سے آگے آیت نمبر 93 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی دیگر صورتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر لوں، آیت نمبر 90 جو ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر یہ ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ یعنی فرعون جب غرق ہو تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ کب؟ جب دریا دوبارہ مل گیا اور پانی کے اندر وہ غرق ہونے لگا، تو وہ کہہ رہا ہے میں مسلمانوں میں سے اور بنی اسرائیل جس خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر میں بھی ایمان لا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، جواب ملا، اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا، اور پس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے۔ اس کے بعد والے آیت نمبر 92، پس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس آدمی کو کہ جو خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں سے اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، عبرت کا نشان قرار دے دیا کل قیامت تک کے لیے۔ اور آخری موت کے خوف سے اس نے جو توبہ کی گزارش کی یا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو عبرت کے طور پر قرار دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش جو ہے وہ حنوط شدہ شکل میں ابھی بھی موجود ہے، بلکہ بعض لوگوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں یہ اس وقت موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ جس کو بعض لوگوں نے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کی قوم کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ بلاتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے جب ایمان نہیں لایا تو حضرت یونس علیہ السلام جب گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے پیچھے توبہ کر لی۔ کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بر وقت ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان، آیت نمبر 98، اور اس کا ایمان اس کے لیے سودمند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرہ مند رکھا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبے کی قبولیت کے حوالے سے، کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس وہاں سے نکل گئے، جب انہوں نے نافرمانی کی، ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی خبر دے کر نکل گئے وہاں سے۔ اور پھر وہ وہاں سے نکلنے کے بعد سمندر میں جب آپ جا رہے تھے تو پھر مچھلی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ مچھلی نگل لیتے ہیں، پھر وہ ساتھ کے بعد کے سارے واقعات۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ جب وہ نکل گئے تو انہوں نے اپنے ایک عالم سے مشورہ جب کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر وہ نکل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر سچی ہے، اور آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے توبہ کر لی، شہر سے باہر نکلے، مرد عورت بوڑھے بچے سارے کے سارے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی لے کر گئے، اور وہاں پر صدق دل سے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو وہ جو عذاب ان کی طرف آ رہا تھا، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا، وہ عذاب ٹال دیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ ایک، اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بدا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نظام کائنات کے اندر کچھ فیصلے تبدیل فرماتا ہے، اس کے اوپر ایک قرآنی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ بدا کے مفہوم کو عام طور پر بعض لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے اس کے بارے میں انتہائی غلط پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ بدا کے اوپر میں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہوا ہے جو چھپا ہوا ہے، کہ اس میں ہم نے بھی اس آیت کریمہ کو بھی وہ پیش کیا ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ بدا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ رب العزت کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور بعد میں ظاہر ہو جائے اور پھر اپنا فیصلہ تبدیل فرمائے۔ نہیں، اللہ کے علم میں ہے، یہاں پر ہمارے سامنے ابھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں پر مثال دی ہے کہ جس طرح شریعت کے احکام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی ہوتی ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں نسخ احکام۔ ایک حکم تھا اللہ کی طرف سے، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کب تک کے لیے، ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ فلان مدت تک کے لیے، اور اس کے بعد نیا حکم لایا، پرانے حکم کو منسوخ کر دیا، نیا حکم آیا، اب اس کے بعد نیا حکم۔ بالکل اسی طرح عالم تکوین کے اندر، نظام کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے جو فیصلے ہیں کہ جن کا علم ہمیں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی تھا، اور جب وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ان کو اصطلاح میں، کلامی اصطلاح میں ان کو بدا کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کی طرف بہترین اشارہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خبر دے کر گئے تھے کہ عذاب آئے گا، لیکن بعد میں ان کے توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، یعنی نظام کائنات کے اندر جو ایک فیصلہ ہو رہا تھا اس کو تبدیل فرما دیا، اور یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا، لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ حقیقت میں جو بدا ہے یہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت تو یہ ہے کہ ابدا کہا گیا ہے، اسی لیے کہ وہ ظاہر فرماتا ہے ہمارے سامنے،
اللہ کے لیے ظاہر نہیں ہو رہا، ہمارے لیے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا تھا اب نہیں ہوا، تو اس لیے گویا کہ ارادہ الہی نہیں، ارادہ الہی میں کوئی تبدیلی نہیں، ارادہ الہی پہلے سے ہی تھا کہ اسی مدت تک کے لیے، اور جب یہ توبہ کریں گے تو یہ حکم تبدیل ہو جائے گا۔ اور آخری آیت آپ کے سامنے پیش کر لوں، اس کے بعد والی آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ انہیں پلیدی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایمان بالجبر کی نفی کی گئی، آیت نمبر 99 میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کر سکتا تھا، سارے لوگوں کو دائرہ ایمان میں لے آتا، سارے لوگوں کو مسلمان بناتا، لیکن اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مقامات رکھے ہیں، وہ آزمائش کے بعد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے زبردستی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا، بلکہ ان کے سامنے ان کو عقل و شعور دے کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم کو واضح فرما دیا، راستہ طے کر دیا، کہ اس میں سیدھے راستے کو بھی بتا دیا، اور جو گمراہی کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کی بھی نشاندہی فرما دی انبیاء کرام کے ذریعے۔ اب جو ایمان لانا چاہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب، اور جو خدا نخواستہ ایمان نہ لائیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عقاب اور عذاب۔ تو باقی پھر سورہ ہود کی چند آیات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن کریم کی آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جتنے مریضہ ہیں سب کو شفائے کلی عاجل عطا فرما، خصوصاً آج کل جو لوگ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے افراد بیمار ہیں، پریشان ہیں اور مشکلات میں ہیں، تو پروردگار بحق محمد و آل محمد اور بحق قرآن اس پریشانی سے، اس بیماری سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔